Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. آج کے تیسرے لیکچر میں ہم دوا کا طریقہ تاثیر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ایفیکٹونیس آف میڈیسن. پھر تاثیر کے لحاظ سے دوا کی اقسام کتنی ہیں، یہ ٹائپس آف میڈیسن ود ریفرنس ٹو دیئر ایفیکٹونیس، اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیفیات کے لحاظ سے دوا کی اقسام کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم مطالعہ کریں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دوا کا طریقہ تاثیر یا ایفیکٹونیس آف میڈیسن کیا ہوتا ہے، یا کس طرح سے دوائیں جسم پر اثرات مرتب کرتی ہیں، یا کس طرح سے دوائیں جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ دوائیں کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جب وہ استعمال کی جاتی ہیں تو وہ اپنی ذاتی کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کو آپ اس کی کوالٹیٹیو ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ دوائیں مخصوص کیفیت رکھتی ہیں، دواؤں کے مخصوص مزاج ہوتے ہیں، مختلف مزاجوں کی مختلف ادویات ہوتی ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے ایک معالج استعمال کرواتا ہے، مختلف امراض میں ان کا استعمال کروایا جاتا ہے. تو اب یہ ایک معالج کو علم ہونا چاہیے وہ کون سی ایسی دوائیں ہیں جو کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں. اب یہ کیفیات یا تو بالفعل ہوں گی یا بالقوت ہوں گی. یعنی بالفعل کیفیت تو وہ ہوگی جو اس چیز کی ذاتی صفت بھی ہوگی اور وہ دوسرے پر بھی اثر انداز ہوگی. جیسا کہ برف کو چھونے سے بھی وہ سرد ہی محسوس ہوگی، جہاں پہ اس کو رکھا جائے گا وہاں پہ بھی وہ سردی پیدا کرے گی. آگ خود بھی گرم ہے، یعنی اس کا احساس بھی گرم ہے، اور جس چیز کو اس کے قریب کیا جائے گا اس کو بھی وہ جلانے کی اور گرم کرنے کی صلاحیت رکھے گی. یہ بالفعل کیفیت ہوگی. اب جو سونڈ ہے یا زنجبیل ہے وہ چھونے سے تو گرم نہیں ہے، لیکن اس میں قوت ایسی پائی جاتی ہے کہ جب وہ استعمال ہوگی تو جسم میں حرارت پیدا کرے گی، جسم میں گرمی پیدا کرے گی. اسی طرح سے گل نیلوفر جو ہیں وہ چھونے سے اس میں کوئی سردی یا برودت محسوس نہیں ہوگی، لیکن جب وہ استعمال کی جائے گی تو اس میں ایسی قوت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم میں سرد کیفیت یا برودت والی کیفیت پیدا کر دے گی. اسی طرح سے اور بھی بے شمار ادویات ہیں جو بالقوت اثر انداز ہوتی ہیں، جس طرح سے فلفل سیاہ کی مثال لے سکتے ہیں، سرخ مرچ کی مثال لے سکتے ہیں، رائی کی مثال لے سکتے ہیں، تیز پات کی مثال لے سکتے ہیں. یہ چیزیں اپنے اندر حرارت پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں. اسی طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں سردی پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے، جیسا کہ کاسنی کی مثال لی جا سکتی ہے، گل نیلوفر کی مثال لی جا سکتی ہے، جو کی مثال لی جا سکتی ہے، اور بے شمار اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو بالقوت گرمی یا سردی پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ جو اثر ہونا ہے دوا کا جسم پر، یہ کیفیت سے اثر انداز ہونا ہے، یعنی اپنی کوالٹی سے اثر انداز ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ کیفیات سے اثر انداز ہونا کہلائے گا. پھر کچھ ادویات اپنی صورت نوعیہ سے اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی ان کے اسپیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو دوائے ذوالخاصہ کے بارے میں بتایا تھا. دوائے ذوالخاصہ وہ ادویات ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص صفات سے، مخصوص خاصیت سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہی خصوصی صفت یا خصوصی جو اثر انداز ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انہیں ایک مخصوص نوع بنا دیتی ہے. تو یہ دوائیں جو مخصوص صفات سے، مخصوص اثرات سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ اپنی صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونا کہلائے گا یا دوائے ذوالخاصہ کے اثرات کہلائے گا. یعنی یہ اسکرین پہ اگر آپ اس ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں تو صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونے سے مراد بالخاصہ یعنی خاصیت سے اثر انداز ہونا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ذوالخاصہ سے مراد ذاتی صفت یا ذاتی صلاحیت ہے جس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی ہم نے مثال آپ کو دی تھی جمال گھوٹا کی. جمال گھوٹا اپنی صفت نوعیہ سے، ذاتی صفت سے جسم پر موصل اثرات مرتب کرتا ہے.
حالانکہ اس میں کیفیت بھی پائی جاتی ہے، حرارت کی کیفیت بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی صورت نوعیہ جو ہے، اس کی جو اثر انداز ہونے کا عمل ہے وہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے، وہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی جمال گوٹا استعمال کروایا جائے گا وہ اپنی صورت نوعیہ سے جسم پر اثر انداز ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے کاسنی کی مثال آپ کو دی ہے، یعنی کاسنی سرد ہے، یعنی اس میں کیفیت سردی کی پائی جاتی ہے، لیکن جگر کے جو سرد امراض ہیں ان میں بھی صورت نوعیہ سے وہ اثر انداز ہوتی ہے اور سدے کھول دیتی ہے، یعنی وہ رکاوٹیں جو جگر میں بن چکی ہوتی ہیں، جگر میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہوٹ سلیپ کو مرگی کے مریضوں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ ہوٹ سلیپ کا مرگی کے مریض کے گلے میں لٹکایا جانا بھی اس کی صورت نوعیہ کی بدولت ہے، اور اس کے لٹکانے سے اس کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جنین کی حفاظت کرنے کے لیے حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے حاملہ کی کمر پر درونج اقربی باندھا جاتا ہے۔ اب درونج اقربی حاملہ کی کمر پر باندھنا یہ اس کی صفت نوعیہ یعنی اس کی مخصوص صفات کی وجہ سے وہ اس جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں آپ کو کیفیات سے اثر انداز ہونا اور صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونا سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیفیات سے اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوا گرمی کی کیفیت سے، سردی کی کیفیت سے، خشکی کی کیفیت سے یا تری کی کیفیت سے جب جسم پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو اس کی کیفیات سے اثر انداز ہونا کہا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی دوا جسم پر اپنی مخصوص صفات سے، مخصوص صلاحیتوں سے اثر انداز ہو تو اس طرح کا اثر انداز ہونے کو صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونا کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو طریقہ تاثیر ہے وہ کیفیت اور صورت نوعیہ سے بیک وقت اثر انداز ہونا ہے، یعنی بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو بیک وقت اپنی کیفیت سے اثر انداز ہوتی ہیں جسم پر اور صورت نوعیہ سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی جمال گھوٹائی کی اگر ہم مثال لے لیں تو جمال گھوٹا کی جو کیفیت ہوگی وہ گرم ہے، یعنی جب وہ استعمال کیا جائے گا تو وہ جسم میں اپنی کیفیت سے گرمی یا حرارت بھی پیدا کرے گا اور ساتھ ساتھ جسم میں اپنی صورت نوعیہ سے موصل اثرات بھی مرتب کر دے گا۔ یعنی یہ وہ دوا ہوگی جو نہ صرف کیفیت سے اثر انداز ہوگی بلکہ صورت نوعیہ سے بھی اثر انداز ہوگی۔ تو دواؤں کی تاثیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کیفیت سے اور صورت نوعیہ سے یعنی ذوالخاصہ سے اپنی تاثیر بیک وقت جسم پر مرتب کریں گی۔ تو یہاں پہ ہم کاسنی کی مثال بھی لے سکتے ہیں، یعنی کاسنی کیفیاتی طور پر سرد ہے لیکن جگر کے امراض باردہ میں اپنی صورت نوعیہ کی وجہ سے جگر کے سدے کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوستو اس سلائیڈ پہ ہم نے دوا کی طریقہ تاثیر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ دوائیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دوائیں کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں، پھر دوائیں صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونے والی ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں کیفیات اور صورت نوعیہ سے بیک وقت اکٹھا ہی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اپنے تیسرے لیکچر کی دوسری سلائیڈ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاثیر کے لحاظ سے دوا کی اقسام کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، یعنی ٹائپس آف میڈیسنز ود ریفرنس ٹو دیئر ایفیکٹونیس۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دوائیں جسم پر مختلف اثرات رکھتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ دوائیں ابتدائی تاثیر رکھتی ہیں جسے تاثیر اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلی تاثیر، فرسٹ افیکٹ، کوئک افیکٹ۔ یہ کون سی دوائیں ہیں جو جیسے ہی جسم میں داخل ہوں گی تو جسم کو فوراً متاثر کر دیں گی، یا بیرونی طور پر بھی اگر وہ جسم پر استعمال کی جائیں گی تو فوری طور پر وہ جسم کو متاثر کر دیں گی۔ جیسا کہ تیزاب کی مثال لی جا سکتی ہے، تیزاب کوئی انسان پی لے تو فوری طور پر اس کے تمام اندرونی اعضاء کو وہ جلا دے گا۔ بیرونی طور پر اگر جسم پر ہنڈیل دیا جائے تو تمام جسم کے اعضاء جہاں پر وہ تیزاب ہنڈیلا جائے گا ان کو جلا دے گا۔ یہ ہوگا اس دوا کا، اس چیز کا کوئک افیکٹ، فرسٹ افیکٹ، تاثیر اولا یا ابتدائی تاثیر۔ اسی طرح سے جواہر مورا کو اگر زبان پہ رکھا جائے تو یہ فوری طور پر دل کو تحریک دے دے گا۔ اس کی تاثیر اولا یہ ہوگی کہ جیسے ہی یہ زبان پہ رکھیں گے تو یہ قلب کو متحرک کر دے گا، تحریک دے دے گا۔ اسی طرح سے ماہ اللاہم مشہور دوا ہے
جسم کی تقویت کے لیے بنائی جاتی ہے، مختلف کمپنیاں بھی اس کو بناتی ہیں، ہماری قرآن جو نسخے ہیں ان میں اس کا بہترین انداز میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ماہ اللام جب استعمال کی جائے گی تو یہ تمام اعضاء کو فوری طور پر تقویت دے گی۔ کیوں تقویت دے گی؟ کہ اس میں تمام اعضاء کے لیے غذائیت موجود ہوگی۔ پھر کچھ دوائیں سیکنڈری ایفیکٹ رکھتی ہیں، یا تاثیر ثانی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، یا دوسری تاثیر۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ تاثیر ثانیہ رکھنے والی یا دوسری تاثیر رکھنے والی وہ ادویات ہوتی ہیں جو جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جسم میں کوئی کیمیکل ری ایکشن ہونے کے بعد کوئی نئی چیز جو بنتی ہے اس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی جسم میں داخل ہونے کے بعد ان میں تغیر واقع ہوتا ہے، اور تغیر واقع ہونے کے بعد وہ ایک تیسری چیز میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب جسم پر جو اثر ہوگا وہ اس تغیر پیدا ہونے کے بعد جو چیز بنی اس کا ہوگا۔ اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں، اگر سیب کا سرکہ استعمال کیا جائے تو وہ معدے میں پہنچنے کے بعد ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی ہمارے معدے کے جو تیزاب ہے اس کے ساتھ ایکشن اور ری ایکشن ہوگا۔ اس ایکشن اور ری ایکشن کے نتیجے میں ایک تیسری چیز بنے گی، وہ ہوگی الکلی یعنی کھار۔ اب یہ سرکہ معدے کے تیزاب کے ساتھ اثر کرنے کے بعد کھار میں تبدیل ہو گیا یا الکلی میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے خون میں پوٹاشیم اور سوڈیم کی مقدار کو متوازن اور برقرار کر لیا۔ یہ ہوگا سیکنڈری ایفیکٹ، یعنی جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کے کیمیائی اجزاء کے ساتھ ایکشن ہوگا، اس میں تغیر واقع ہوگا، اور ایک تیسری چیز پیدا ہوگی جس سے جسم میں ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کو کہیں گے دوا کا سیکنڈری ایفیکٹ یا تاثیر ثانیہ۔ اسی طرح سے سیریل نمبر 3 پہ یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، بلا واسطہ تاثیر یا ڈائریکٹ ایفیکٹ۔ بلا واسطہ تاثیر سے مراد یہ ہے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اثر کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بلا واسطہ سے مراد یہی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی وہ دوائیں جو بغیر کسی واسطے کے براہ راست جسم پر اثر انداز ہو جائیں ان کی تاثیر بلا واسطہ تاثیر کہلائے گی یا ڈائریکٹ ایفیکٹ کہلائے گی۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، اکرکرا کو اگر زبان پہ رکھا جائے تو ہماری زبان فوری طور پر سن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اکرکرا کو ہماری زبان کو سن کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر رائی کو پیس کر جسم کے کسی حصے پر لیپ کر دیا جائے تو وہاں پر آبلہ بن جائے گا، چھالا بن جائے گا۔ یہ چھالا یا آبلہ بننا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے جسم پر اثر انداز ہونا ہے۔ اسی طرح سے ہنا کے پتے اگر چبا لیے جائیں تو وہ زبان کی جو ذائقے کی حص ہے اس کو معطل کر دے۔ یہاں پہ ہنا کے پتوں کو چبانے سے جو زبان کے اعصاب پر اثر ہو رہا ہے، زبان کے ذائقہ متاثر ہو رہا ہے، تو یہ جو اثر ہے یہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، اس میں کسی تیسری چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب چوتھی چیز انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر۔ بالواسطہ تاثیر وہ ہوگی جو کسی واسطے سے جسم پر اثر انداز ہوگی، یعنی کوئی ایسی دوا جسم میں استعمال کی جائے گی، وہ کسی اور مقصد کے لیے اگر استعمال کی جا رہی ہے لیکن بالواسطہ وہ جسم کے کسی دوسرے عضو کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اس طرح کی جو تاثیر ہوگی وہ بالواسطہ تاثیر کہلائے گی یا انڈائریکٹ ایفیکٹ کہلائے گا۔ دوا کا انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر، مثال کے طور پر بیش یا میٹھا تلیا یا بشناک استعمال اگر کی جاتی ہے تو یہ ہمارے اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس کا براہ راست اثر تو اعصابی نظام پر ہوا، لیکن اس کے استعمال سے انڈائریکٹلی دل بھی متاثر ہوا۔ اب یہ جو دل کا متاثر ہونا ہے یہ انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر کہلائے گی، یعنی بیش یا بشناک یا میٹھا تلیا اعصابی نظام کو اس نے براہ راست متاثر کیا اور انڈائریکٹلی بالواسطہ اس نے دل کو بھی ساتھ متاثر کر دیا۔ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ ہم نے دواؤں کی تاثیر کے لحاظ سے جو اقسام ہیں ان پر گفتگو کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کتنی اقسام ہیں؟ یہ 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تاثیر اولا یعنی ابتدائی تاثیر رکھنے والی دوائیں، پھر تاثیر ثانیہ یعنی سیکنڈری ایفیکٹ یا دوسری تاثیر رکھنے والی دوائیں، پھر بلا واسطہ یا ڈائریکٹ ایفیکٹ رکھنے والی دوائیں، اور بالواسطہ یا انڈائریکٹ اثر رکھنے والی دوائیں۔ یہ دواؤں کے اثرات ہیں جو جسم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک معالج کے لیے ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک معالج کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی دوا کو جب ہم استعمال کروائیں گے تو اس کی تاثیر اولا کیا ہوگی، اس کی تاثیر ثانیہ کیا ہوگی، اس کا بالواسطہ
اثر کیا ہوگا اور بلا واسطہ اثر کیا ہوگا. یعنی جب کوئی دوا جسم میں جائے گی تو فوری طور پر وہ کس اس پر اپنا فعل سر انجام دے گی، کس اس کو متاثر کرے گی، یہ تاثیر اولیٰ کہلائے گا. پھر جسم میں داخل ہونے کے بعد جب اس دوا میں کوئی تغیر پیدا ہو جائے گا، تغیر پیدا ہونے کے بعد جسم پر وہ جو سیکنڈری ایفیکٹ یا تاثیر ثانیہ پیدا کرے گی تو وہ کس چیز پہ اثر انداز ہوگی. پھر اب وہ دوا جسم میں داخل ہونے کے بعد براہ راست بغیر کسی واسطے کے کس اس کو متاثر کر رہی ہے، یہ ایک اس کی الگ تاثیر ہوگی. پھر جسم میں داخل ہونے کے بعد اس نے جسم کے کسی ایک اس کو متاثر کیا تو اس کے متاثر ہونے سے دوسرے کون کون سے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں. اب اس سلائیڈ میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیفیت کے لحاظ سے دوا کی کون کون سی اقسام ہیں. کیفیات کے لحاظ سے دواؤں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. مثلا کچھ دوائیں معتدل ہوتی ہیں، کچھ دوائیں غیر معتدل ہوتی ہیں، کچھ دوائیں گرم ہوتی ہیں، کچھ سرد ہوتی ہیں، کچھ تر ہوتی ہیں اور کچھ خشک کیفیت رکھتی ہیں. یہ کیفیات بدن انسانی کے لحاظ سے ہوتی ہیں. یعنی ہم نے کسی دوا کی جو کیفیت مقرر کر دی ہے، ہمارے حکماء نے زمانہ قدیم سے، ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے بڑے تجربات کے بعد ان ادویات کی کیفیات کو مقرر کیا، ان کے درجات کو مقرر کیا، اور یہ کیفیات و درجات انسانی جسم کے لحاظ سے ہوں گی. انسانی جسم کے لحاظ سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوا ایک انسان جب استعمال کر رہا ہوگا تو انسان کے لحاظ سے یا وہ گرم ہوگی یا سرد ہوگی یا تر ہوگی یا خشک ہوگی، لیکن وہی دوا کسی دوسرے جانور کے لحاظ سے اس کی کیفیت مختلف ہوگی. اب انسانی جسم کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ معتدل دوا، جسے خفیف دوا کہا جاتا ہے، یعنی ہلکی میڈیسن یا مائلڈ میڈیسن یا مائلڈ ڈرگ. معتدل دوا وہ دوا ہوتی ہے، سکرین پہ آپ کو گرین کلر میں یہ آپ کو کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو جو دوا حرارت غریزی سے منفعل ہو کر سے مراد اثر قبول کر کے، یعنی ہمارے جسم کی حرارت سے اثر قبول کر لے اور معتدل مزاج انسان کے جسم کی کیفیت سے زائد کوئی کیفیت نہ پیدا کر سکے، وہ معتدل یا خفیف یا ہلکی دوا کہلاتی ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں معتدل مزاج انسان، ایسا انسان جس کا مزاج معتدل ہے، نہ بہت گرم ہے، نہ بہت سرد ہے، نہ بہت خشک ہے، نہ بہت تر ہے، وہ ایک صحت مند انسان ہے. معتدل انسان سے جب ہم بات کریں گے تو معتدل انسان سے مراد ایک صحت مند انسان ہے جس کی صحت طبی حالت پر برقرار ہے. معتدل دوا وہ ہوگی جو ایک صحت مند انسان یا معتدل کیفیت کا انسان استعمال کرے اور اس کے جسم میں اس دوا کے استعمال سے کوئی زائد کیفیت نہ پیدا ہو، یعنی اس کی کیفیت یا اس کے مزاج کا اعتدال برقرار رہے. اس دوا کو ہلکی دوا یا خفیف دوا کہیں گے. مثال کے طور پر گائے کا دودھ ہے، پرسیاوشاں ہے، سپستان وغیرہ ہے، یہ چیزیں معتدل دوا یا خفیف دوا کہلاتی ہیں. اسی طرح سے معتدل کے متضاد غیر معتدل ہوگا. غیر معتدل سے مراد یہ ہے کہ وہ دوا جسے نان ماڈریٹ میڈیسن کہیں گے یا غیر معتدل دوا کہیں گے، یہ وہ دوا ہوگی جو جب ایک معتدل مزاج کا انسان، صحت مند انسان استعمال کرے گا تو یہ دوا جسم کی حرارت غریزی سے اثر قبول کر کے جسم میں دوا اب کیفیات مرتب کر دے گی. یعنی جب غیر معتدل دوا استعمال کروائی جائے گی، ایک معتدل مزاج کے انسان کے جسم میں ایک زائد کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کا اعتدال غیر طبی حالت میں منتقل ہو جائے گا. اس طرح کی دوا کو غیر معتدل دوا کہتے ہیں. اس کی بے شمار مثالیں غیر معتدل دواؤں کی جو انسانی جسم پر غیر معتدل اثرات مرتب کر سکتی ہیں، اس میں ازراکی کی مثال لی جا سکتی ہے. لونگ، دارچینی، تیز پات، رائی، یہ تمام چیزیں غیر معتدل یعنی نان ماڈریٹ میڈیسن کی کیٹیگری میں، لسٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. اب جب دوا غیر معتدل ہو گئی تو غیر معتدل دوا یا تو گرم کیفیت پیدا کرے گی، یا پھر سرد کیفیت پیدا کرے گی، یا خشک کیفیت پیدا کرے گی، یا تر کیفیت پیدا کرے گی. اب گرم دوا یا دوائے ہار کیا ہوتا ہے، جسے میڈیسن ود ہارٹ
इफेक्ट कहा जा सकता है। गर्म दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो जब इस्तेमाल की जाती हैं, ये दवाएं जिस्म की हरारत गरेज़ी से मुतासिर होती हैं, मुनफहल होती हैं, उसके साथ फैल करती हैं और उस फैल के बाद अपनी गर्म कैफियत से जिस्म में हरारत को बढ़ा देती हैं। यानी जिस्म की हरारत से या जिस्म की मौजूदा कैफियत से ज़ायद ऐसी कैफियत पैदा करती हैं कि जिस्म में हरारत की मिकदार बढ़ जाती है। ऐसी दवाओं को दवाए हार या गर्म दवाएं कहा जाता है। इन दवाओं की मिसाल के तौर पर आप मिर्चा ले सकते हैं, सुर्ख मिर्च ले सकते हैं, राई ले सकते हैं, तेज़पात ले सकते हैं, ज़ाफ़रान ले सकते हैं और इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात इस कैटेगरी में शामिल हैं। फिर सर्द दवा या दवाए बार्द किसे कहेंगे या मेडिसिन विद कोल्ड इफेक्ट कौन सी मेडिसिन होंगी? ये वो अद्वियात होंगी जो जब इस्तेमाल की जाएंगी तो जिस्म की हरारत गरेज़ी से मुनफहल होकर यानी हरारत गरेज़ी का असल कबूल करने के बाद ये जिस्म की पहली हालत को सर्दी की कैफियत में बदलने की सलाहियत रखेंगी। यानी जिस्म की जो भी कैफियत होगी उस कैफियत को ये सर्दी में बदल देने की कुव्वत रखती हैं। ऐसी दवाओं को दवाए बारद या सर्द दवा कहा जाता है। ये अद्वियात ज़्यादातर गर्मी के अमराज में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। एक मुआलिज ही को पता होता है कि कौन से अमराज गर्मी की शिद्दत से पैदा हुए हैं और इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए या एतदाल पर लाने के लिए कौन सी दवाएं बारदा या सर्द दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसकी मिसाल अजवाइन खुरासानी ली जा सकती है, कासनी है, इसबगोल है, मको है, जो है और बेशुमार और अद्वियात हैं। जब हम अपने अगले लेक्चर्स की जानिब बढ़ेंगे तो इन तमाम चीज़ों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम अक़साम की दवाओं के बारे में तफसील से बताएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मोतदिल दवा क्या है, गैर मोतदिल दवा क्या चीज़ होती है, गर्म दवा कौन सी होती है और सर्द दवा कौन सी होती है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मोतदिल दवा वो दवा होती है जो एक सेहतमंद इंसान को अगर इस्तेमाल करवाई जाए या मोतदिल कैफियत के इंसान को अगर इस्तेमाल की जाए तो उस इंसान की जिस्मानी कैफियत में कोई कमी बेशी वाक़ई ना हो, उसे मोतदिल दवा कहेंगे, खफीफ दवा कहेंगे या हल्की दवा कहेंगे। इसी तरह से इसके बरअक्स ऐसी दवा जो एक सेहतमंद इंसान या मोतदिल कैफियत रखने वाले इंसान को इस्तेमाल करवाई जाए और उसके जिस्म की कैफियत को वो दवा तब्दील कर दे, तगय्युर पैदा हो जाए, एतदाल से या तबी एतदाल से उसकी सेहत हट जाए, तो ऐसी दवा को गैर मोतदिल दवा कहेंगे। इसकी मिसाल आपको अजराकी, लौंग, दालचीनी, राई वगैरह की दी थी। फिर कुछ दवाएं गर्म कैफियत पैदा करती हैं। ये दवाएं जब इस्तेमाल की जाती हैं तो जिस्म इंसानी की मौजूदा कैफियत जो होती है वो उस कैफियत को बदलकर जिस्म में हरारत की मिकदार को बढ़ा देती हैं, गर्मी को बढ़ा देती हैं और सर्दी को कम कर देती हैं। ये अमराज बारदा में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ये अद्वियात ये एक माहिर मुआलिज की निगरानी में ही इस्तेमाल करवाई जाती हैं और करवानी भी चाहिए। आम पब्लिक को मुआलिज के मशवरे के बगैर दवा की कैफियत, मर्ज की कैफियत, मिजाज को समझे बगैर कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसकी मिसालें आपको जंजीबील की दी, राई की दी, तेजपात की दी, फिलफिल स्याह, सुर्ख मिर्च की दी। फिर कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो जिस्म में सर्द कैफियत पैदा कर देती हैं या दवाएं बारद उन्हें कहा जाता है। ठंडी दवाएं यानी ठंडी तासीर रखने वाली दवाएं या मेडिसिन विद कोल्ड इफेक्ट्स। ये कौन सी दवाएं होती हैं? ये वो दवाएं होती हैं कि जब ये इस्तेमाल की जाए तो जिस्म की मौजूदा कैफियत को ये सर्दी में बदल, यानी अगर गर्मी की कैफियत जिस्म में मौजूद है तो उसको एतदाल पर ले आए। अगर वो मोतदिल इंसान इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें सर्दी की कैफियत को बढ़ा दें। तो ये वो दवाएं होंगी जो जिस्म की कैफियत को मुतासर करेंगी और जिस्म में सर्दी का गलबा हो जाएगा। तो इनकी मिसाल हमने आपको अजवाइन खुरासानी की दी, इसबगोल की दी, कासनी की दी, मको की दी। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं। तो दोस्तों आज हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इल्मुल अद्विया के कुछ नए टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगले लेक्चर में हम आपके सामने दवा का मिजाज यानी इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन बयान करेंगे। दवा के दर्जात के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि दवा के कितने दर्जात हैं और कौन कौन से दर्जात हैं। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में दवा के ज़ैली दर्जात या मरातब अद्विया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दवाओं
दवाओं के ज़ैली दर्जात कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में मोतदिल और पहले दर्जे की दवा के दरमियान में फ़र्क आपको बताएंगे कि मोतदिल दवा और पहले दर्जे की दवा में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें।